الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو اور فضول نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں نماز قصر کی اجازت تم پر اللہ تعالیٰ کی خیرات ہے، پس تم اس کی خیرات کو قبول کرو۔ انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین، اور سبھی کا موضوع ہے، یعنی سفر کے آداب اور مسافروں کے حقوق پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک بات تو بہت ہی واضح طور پر کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ دین اسلام کی ناظرین یہ بیوٹی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی شعبے کے اندر تنہا نہیں چھوڑا ہے، یعنی زندگی کے ہر مسئلے پر دین اسلام نے اس قدر شاندار اور کمال گائیڈ لائنز دی ہیں کہ جس پر عمل کرنے والا کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیجئے نا اپنے پاس، یعنی یہ اسلام کی خوبی نہیں تو اور کیا ہے صاحب کہ میکرو لیول سے لے کر مائکرو لیول تک ایک معاملے میں اپنے پیروکاروں کو نہ صرف رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اس سلسلے میں ان کو رہنمائی کے مطابق عمل کرنے پر ثمرات سے بھی آگاہ کرتا اور ثمرات دیتا بھی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں بسنے والی آبادی کی ایک بڑی تعداد آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھروں سے جو ہے سفر پر نکلتے ہیں۔ وہ سفر پیدل بھی ہوتا ہے، وہ سفر سواریوں پر بھی ہوا کرتا ہے۔ سفر بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ترین ہے۔ انسان روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، معاشی حصولیابی کے لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ سفر جو ہے بنیادی طور پہ تعلیم کے حصول کے لیے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ سفر اپنے مدارس اور مساجد کا بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ سفر اپنے انسٹیٹیوشنز کا بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ سفر اپنی جابز کے سلسلے میں بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ سفر اپنے کاروبار سے متعلق دکانوں اور کارخانوں کی سمت بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ سفر محنت مزدوری کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی سفر کے دائرے کو ناظرین ذرا اور بڑھائیں تو ہم اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں، سفر جو ہے شہر سے باہر کیا کرتے ہیں۔ اسی دائرے کو اور زیادہ بڑھا دیجئے تو ہم اپنے ملک سے بھی باہر جا کے سفر کرتے ہیں۔ یعنی یہ اسفار اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ اسفار تحقیقی بھی ہوتے ہیں، یہ اسفار تبلیغی بھی ہوتے ہیں، یہ اسفار دینی بھی ہوتے ہیں، یہ اسفار روحانی بھی ہوتے ہیں، یہ اسفار معاش کی تلاش میں یعنی جاب کی تلاش میں بھی ہوا کرتے ہیں، یہ اسفار کاروبار کی غرض سے ہوا کرتے ہیں، یہ اسفار دینی اور روحانی جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہوا کرتے ہیں، یہ اسفار تفریح کی غرض سے بھی ہوا کرتے ہیں، یہی اسفار ایک نئی دنیا کی تلاش میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ انہی اسفار میں ناظرین لوگ سیکھنے سکھانے کو بھی نکلا کرتے ہیں، انہی اسفار میں لوگ ایڈونچرز بھی کیا کرتے ہیں۔ غرض سفر پچھلے ادوار میں ناظرین آپ ذہن میں رکھیے خچروں اور اونٹوں کا ہو یا آج کے جدید دور میں بائکس پر ہو، کارز میں ہو یا ہوائی جہاز پر ہو، آپ تنہا ہو یا کسی قافلے کی صورت میں ہو، آپ مرد ہو یا آپ عورت ہو، آپ نے سفر کی ابتدا کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، دوران سفر آپ کے حقوق کیا کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی ڈونٹس کا ایریا اور ڈوز کا جو ایریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، سفر کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، سفر کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے، سفر کو بابرکت کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے دین اسلام کی طرف سے ناظرین ایک قدم پہ انتہائی مضبوط، انتہائی مربوط اور انتہائی حسین رہنمائی موجود ہے۔ یعنی گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر نکلنے سے لے کر ناظرین لوٹنے تک، یعنی سارا روڈ میپ جو ہے وہ دین اسلام نے مکمل طور پہ واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن سے دور ہوا کرتا ہے، اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی اور کہیں کہیں ہوا بھی کرتی ہے، یعنی اس کے دکھ کا جو ہے یعنی ان کے دکھوں کا جو ہے کوئی محرم نہیں ہوا کرتا اور کبھی کبھی ہوا بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ روئے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی اپنا ایسا ہونا چاہیے جو اس کے آنسوؤں کو پوچھے، اگر وہ کسی بات پہ پریشان ہو، غمزدہ ہو تو اس کو کوئی دلاسا دینے والا وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اسی لیے ناظرین اب دیکھیے رب نے کیا خوبصورت انتظام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ زمین جو ہے اس کے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اگر انہیں دیکھے یعنی ان مسافروں کو دیکھے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے،
چاہے ان کو جانتے ہو چاہے ان کو نہ جانتے ہو، یعنی تمہاری ان سے قرابت ہو تمہاری ان سے قرابت نہ ہو، تمہاری ان سے محبت ہو تمہاری ان سے محبت نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی مسافر سفر اختیار کرے اور وہ تمہارے پاس اگر آ جائے تو اسے میرا مہمان سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان کلیم کیا ہے۔ انفرادی یا اجتماعی سفر کے دوران قرآن نے جو بنیادی طور پہ مسافروں کے حقوق بیان کیے ہیں بتائیے، اور خاص طور پہ وہ جو رعایتوں کی ہم بات کرتے ہیں مسافروں کے لیے کیا کیا ہے، فرمائیے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع اس لیے ہے کہ ہر ایک سے اس کا تعلق ہے، بالکل ٹھیک، اور ویسے تو ایک سفر ایسا ہے جو ہر بندہ کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سفر زندگی، جو ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وصال پر ختم ہوتا ہے، جس کی پہلی دہلیز بچپن ہے، پھر جوانی ہے، اس سے پہلے نوجوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ واہ، بعض اوقات یہ سفر مکمل ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض تو اوقات ہمیشہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو تیار رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ سفر زندگی میں ایک سفر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، راستوں کو طے کرنا ٹھیک، اور کسی منزل تک پہنچنا۔ بالکل ٹھیک۔ سئل حکیم، کسی حکیم سے سفر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ راستہ اہم ہے یا منزل؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ راستہ اہم ہے نہ منزل اہم ہے، ہم سفر اہم ہے۔ واہ، یعنی آپ سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اگر آپ کا ہم سفر اچھا ہے تو آپ کا سفر اچھا کیا کرتا ہے، منزل نہ بھی ملے تو آپ پریشان نہیں ہوتے۔ واہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہم سفر جو ہے، آپ نفیس الطبع ہیں اور آپ کا واسطہ کسی خبیث الطبع سے پڑ گیا تو آپ کے پورے سفر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے ہمیں بڑے مشاہدات ہیں۔ میں مختلف اسفار چونکہ رہتے ہیں تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اسفار ہیں ان میں سید الاسفار سفر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سید الاسفار، بھائی کیا کہنا، یعنی اس سفر کی بات ہی اور ہے۔ واہ 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 آپ واہ۔ کہیں چلے جائیں آپ کو وہ لطف نہیں ملتا جب آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ میں نے جانب مدینہ روانہ ہونا ہے، بلاوا آ گیا ہے، تو اس کی کیا بات ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر شعبے کے اندر رہنمائی دی ہے، اسی طرح اسفار کے حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ زمین میں سفر کیوں نہیں کرتے، سیر کیوں نہیں کرتے، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں مختلف اقوام سے۔ اب اس میں مختلف قسمیں ہیں، آپ نے بھی ذکر کر دی کہ ایک سفر معاش ہوتا ہے، ایک سفر عبرت ہوتا ہے، ایک سفر سیاحت ہوتا ہے، ایک سفر معیشت ہوتا ہے، ایک سفر طلب علم ہوتا ہے۔ یہ مختلف اسفار ہیں، اور ان تمام اسفار میں جو بنیادی دو قسمیں ہیں وہ ملحوظ نگاہ رکھیں۔ وہ بتائیے۔ ایک ہوتا ہے سفر حرام اور ایک ہوتا ہے سفر مباح۔ اچھا، سفر حرام اس سفر کو کہا جاتا ہے جو گناہ کی طرف ہو، جیسے بہت سارے لوگ گناہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جیسے معاذ اللہ بھی نیو نائٹ کے لیے ٹکٹس بک کرائیں گے، تو کوئی بھی ایسا کام جو غیر شرعی ہے اگر اس کے لیے سفر کیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ سفر مباح ہے، وہ معیشت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، معاش کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سفر حج بھی ہے، سفر مدینہ بھی ہے، سفر طلب علم بھی ہے وغیرہ۔ ان اسفار کے اندر مختلف اعتبارات سے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر عبرت کی چیزیں موجود ہیں تو وہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ فاعتبروا، اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ کوئی ایسا مقام ہے جو پرفضا مقام ہے، جو اللہ کے انوار اور اللہ کی خالق ہونے پر دلالت کر رہا ہے، خوبصورت مقام ہے، وہ سفر مباح کے اندر آتا ہے کہ آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر اس خطے کو اللہ نے ایسا بنایا تو جنت کو کیسا بنایا ہوگا۔ تو یہ بھی سفر مباح کے اندر آتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اسفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر، یعنی کامیابی کا نتیجہ۔ اور یہ جو سفر کا لفظ ہے یہ سین فا را ہے، اور فسر جو تفسیر سے ہے وہ بھی سین فا را ہے، صرف ایک حرف کو آگے پیچھے کیا گیا۔ سفر میں سین پہلے ہے، فا بعد میں ہے، اور فصل میں فا پہلے ہے، سین بعد میں ہے۔ اور فسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ اور تفسیر کو تفسیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ قرآن کے معانی کو کھولتی ہے۔ تو سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذہن انسانی کو کھولتا ہے۔ آپ مختلف قوموں سے ملتے ہیں، اقوام کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور آپ کی فکر میں تبدیلی آتی ہے۔ تو بالخصوص جو مفکرین ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کے لیے بہت اہم ہے، معزز علماء کرام کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اسفار کریں،
آپ مختلف آپ کی باتیں سن تو میرا دل کر رہا ہے میں سفر شروع کر دوں. آپ اسفار کریں, جب آپ مختلف قوموں سے ملیں گے, ان سے ملاقات کریں گے, آپ کے ذہن میں تبدیلی آئے گی. اب آپ جانتے ہیں کہ چونکہ سفر اور حضر میں ایک فرق ہے. حضر کے اندر یعنی اقامت کے اندر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, سونے کا وقت ہوتا ہے, جاگنے کا وقت ہوتا ہے, اور دقت وقت نہیں ہوتا, تو اس بنا پر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اب سفر کے اندر چونکہ مشقت ہے, تو ہمارا دین یسر ہے. جو آپ نے سوال کیا, اس مشقت کے سبب اللہ نے آسانی عطا فرمائی اور حکم فرمایا یسروا ولا تعسروا, نبی کریم نے, کہ آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. اب مسافر کو دو طرح کی آسانیاں دی گئیں کہ جو سفر میں ہے وہ ایک تو نماز میں قصر کرے گا. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو پھر نماز میں قصر کر لو. تو یہاں پر جو فرائض ہیں, یعنی ظہر کے اندر 4 رکعات ہیں تو وہ 2 پڑھی جائیں گی, عصر کے اندر اور عشاء کے اندر بھی 4 رکعات کی جگہ 2 رکعات پڑھی جائیں گی. تو یہ آسانی دی گئی کلفت سفر کی وجہ سے. پھر اسی طرح دوسری آسانی یہ دی گئی کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں اور رمضان آ گیا, تو ایک طرف مشقت سفر ہے, کلفت سفر ہے, اور ایک طرف روزہ رکھنا ہے. تو اللہ نے اس میں بھی آسانی عطا فرمائی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو ماہ رمضان المبارک میں تم میں سے مریض ہو, او علی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دیگر دنوں میں گنتی شمار کر لے. تو 2 رخصتیں یہاں پر قرآن میں بیان کی گئی کہ اگر مسافر سفر میں ہے تو وہ نماز قصر کر کے پڑھے گا, اور اگر مسافر حالت روزہ میں رمضان المبارک میں سفر کر رہا ہے تو اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر جیسے آج کل سفر آسان ہو گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ بعد میں جب روزہ رکھوں گا تو کسی کا بھی روزہ نہیں ہوگا, میرے لیے دقت ہوگی, اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, تو یہ رخصت ہے. اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن قصر میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں آسانی میں ہوں, پوری نماز پڑھ لوں. پوری نماز نہیں, قصر کرنا واجب ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ خیرات دی تو خیرات قبول کرے وہ بنیادی طور پر. بالکل. اور اگین وہی بات پھر ایک جملے میں پھر اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مطلب انفاق کی بات کی تو اس میں مسافروں کے خاص طور پہ حقوق کا معاملہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھا نا ہر جگہ پر. بلکہ نبی کریم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں تو مسافرین میں ایسا موقع بھی آیا کہ کسی کا جانور جو ہے وہ نقی تھا, پیچھے رہ جاتا تھا, تو نبی کریم اسے ہانک دیا کرتے تھے. اور کوئی غریب مسافر ملا کرتا تھا تو اس کا خیال کر کے اس کے کھانے پینے کا اہتمام و انصرام کیا کرتے تھے. ایک بات ہی بتائیے علامہ صاحب, اور انٹرسٹنگ بات اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے کچھ ایام کا انتخاب کرتے ہیں سفر کے لیے, ایون ٹائمنگز کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ مطلب وہ ٹائمنگز جو ہے اس کی ابتدا کیا ہونی چاہیے, یعنی سفر کی ابتدا کس وقت ہونی چاہیے, صبح کرنا چاہیے, رات کو کرنا چاہیے. ایام کے بارے میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بدھ کے روز جو ہے وہ اپنا کوئی سفر کرنا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیر کے روز کرنا چاہیے سفر, کسی بڑی ٹریولنگ پہ اگر آپ جا رہے ہیں. کہ کچھ کا خیال ہے کہ آپ شب جمعہ جو ہے ٹریولنگ کریں. ایک تو یہ کہ ابتدا کیسے ہو, ایک بات. دوسرا, میں نے جب اپنے ایک اوور ویو کیا تو مجھے نظر آیا کہ صاحب یہ بنیادی طور پہ, اور ظاہر ہے یہ ہمیں عموماً جو ہے ہمارے بڑے بھی ہماری تعلیم کرتی رہے, پھر ظاہر کتب میں گزرتا رہا کہ اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے بتائیے. اور اگین وہی بات کہ جب آپ کے ساتھ کوئی رفیق سفر ہے یا کچھ رفقا ہے تو آپ کسی ایک کو اپنا جو ہے امیر بنا لیں بنیادی طور پہ, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے, حکمت کیا یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کی ابتدا کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا بعض اوقات مختلف انداز سے نجومیوں سے معلومات حاصل کر کے اور مختلف طریقہ کار اختیار کر کے پھر سفر کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا اور وہاں سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بطور خاص جہاد کا سفر فرماتے تو پہلے یہ دیکھتے کہ ضرورت کس چیز کی ہے, فوری طور پر کس دن نکلنا ہے. جس دن روانہ ہونے کی ضرورت ہوتی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روانہ ہو. یعنی کوئی اسپیسیفک ڈے نہ, اسپیسیفک ڈے اس لیے نہیں رکھا تھا ابتدائی طور پر, یعنی ابھی ضرورت ہے نا, جو ضروری طور پر جو پیمانہ ہے پہلے ضرورت کو بنیاد بنایا گیا. اور اگر مثال کے طور پر ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن کو بطور خاص جہاد کے لیے مخصوص فرمایا تھا. اچھا, اس میں حکمت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جمعرات کو جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ محبوب رکھتے تھے کہ میرا جو مبارک سفر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہونا تو اس کی ابتدا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کا کوئی مبارک سفر ہے
تو اس میں آپ کو ایسے ہی دن کا انتخاب کریں جیسے جمعرات کا ہے. جیسے اب عمرے پر آپ نے جانا ہے اور اختیارات آپ کے پاس ہے کہ میں ٹکٹ ایسی کروا سکتا ہوں کہ جو اسپیسیفکلی جمعرات کے دن آ سکتی ہے, یا کوئی اور مبارک سفر آپ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر یہ دن کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے. یعنی آپ کے پاس اگر مارجن ہے تو آپ جمعرات, شب جمعہ جو ہے, شب جمعہ بنیادی شب جمعہ جس کو ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ضروری ہے تو پھر آپ ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ روانہ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر بالفرض آپ کچھ اسپیسیفک کوئی عام سا سفر کر رہے ہیں اور اس میں ڈیلے کر سکتے تو پھر استخارہ کر کے روانہ ہوں. اچھا, باقی یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ہم نجومیوں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے پھر روانہ ہوں, تو یہ درست نہیں ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص کوئی بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے یہ گفتگو کی کہ تم فلاں دن نہیں فلاں دن سفر کرنا. تو مولا کائنات اس پر جلال میں تشریف لائے اور کہا کہ اگر تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے تو تمہیں اس پر سخت سزا دی جاتی. اس طرح کے جملے آپ نے ناراضگی کے ظاہر فرمائے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ در حقیقت یہاں پہ جو تصور تھا وہ ستاروں کو مؤثر سمجھنے کا تھا, کہ ستاروں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے وہ کسی کو اس طرح کی ترغیب دے رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد فرمایا. یار میں تو ایک بات سمجھتا ہوں بڑی, مجھے تو آپ کی بات سے ایک بات خیال آ گیا. ہم سمجھ نہیں پاتے جو دو نفل ہیں اس کی طاقت کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دو نفل پیش کر کے یہ جو قدرت کا ایک نیویگیشن ہے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ بالکل ایسے ہی. اس سے بہتر استخارہ کیا؟ اگر آپ نے استخارہ کر لیا تو اللہ کی بارگاہ سے اپنے خیر کو طلب کیا, پھر آپ ختم ہو گئی نا بات. تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو پہلا تو یہ سفر کی ابتدا اس انداز سے کرنی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا ہمارا مشقت میں پڑنا یہ گناہ گزرتا ہے اور ہماری بھلائی کے بہترین چاہنے والا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں تعلیمات عطا فرمائی نا تو اس میں یہ دیکھا کہ میرے چاہنے والوں کو, میرے ماننے والوں کو کوئی مشقت نہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے ایسی نفیس تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان لیتا کہ تنہا سفر کرنے میں کتنی مشکلات ہیں جو کہ میں جانتا ہوں, تو وہ کبھی بھی تنہا اور رات میں سفر نہ کرتا, اکیلے سفر نہیں کرنا, اکیلے سفر نہ کرتا. اب یہاں پر جو ایک بنیادی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ تنہائی میں چونکہ انسان کو بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا وہ تنہائی کے اندر سفر نہ کرے. لیکن یہ جو حکم ہے نا یہ استحبابی حکم ہے, کوئی فرض نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے. تنہا اگر کوئی کرے گا, جیسے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مقصد کے لیے تنہائی روانہ فرمایا تھا. تو اگر کوئی ضرورت ہو, کوئی صحیح مصلحت ہو, مشقتوں کا بہت زیادہ سامنا بھی نہ ہو تو تنہا سفر کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ رکھ لیں. پرانے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جنگلات کا سفر تھا, پھر سواریاں ایسی تھیں جو مشقت والی تھیں, اور آج کے دور میں بھی ہم ایک دوسرے کو جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہو, زیادہ طویل سفر ہے, تو 2 ڈرائیور ساتھ ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. کیوں 2 ڈرائیور ساتھ ہونے چاہیے؟ کہ ایک شخص جو ہے وہ طویل مسافرت پر وہ اپنی گاڑی چلائے گا تو وہ مشقت کا سامنا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر 2 افراد ساتھ ہوں گے, گاڑی اگر پنچر ہو گئی رستے کے اندر یا کوئی اور ایسا مشقت والا معاملہ, تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تعاون کر لیں گے. تو یہ دنیاوی نقصانات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہا سفر نہ کریں. 1450 برس پہلے میرے سرکار نے فرمایا تھا, آپ یہ دیکھیں, اور آج تک سبحان اللہ, قربان جاؤں سرکار. ایک تو یہ دنیاوی نقصان ہے, دوسرا اس میں دینی نقصان بھی ہوتا ہے. جب تنہا شخص سفر کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ تنہا شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا. اسی لیے بعض مقامات پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے تاکہ جماعت جو ہے وہ اچھے انداز سے ادا ہو سکے. تو 3 افراد کا انتخاب کر لیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب آپ سفر پر جا رہے ہوں تو ایک شخص کو امیر مقرر کریں. ہاں, یہ تیسری بات کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ بطور امیر کسی ایک کو منتخب کر لیں. اب یہ جو امیر کو منتخب کرنا ہے نا کسی ایک کو, وہ یہ سمجھ لیں کہ آرگنائزر اگر ایک ہوگا تو آرگنائز سفر ہوگا, اور اگر ہر ایک آرگنائزر بنے گا تو سفر کے اندر بگاڑ ہو جائے گا. جی, اب آپ دیکھ لیں, ہم بھی جب پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کے ہاتھ میں اگر معاملہ ہونا کہ بھئی کھانے پینے کا انتظام تم نے کرنا ہے اور جو نا وہ بکنگ وغیرہ تم نے کروانی ہے, تو اچھے طریقے سے سفر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو بگاڑ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سرکار علیہ جہاں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے وہاں کوئی لیڈر نہیں ہوتا. ہاں, اور یہ جو جس کو لیڈر بنایا گیا نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سید القومی خادمھا, کہ جس کو لیڈر منتخب کیا گیا وہ اپنے
ساتھ آنے والوں کی خیر خواہی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک کو اپنے لیڈر بنانا ہے سفر میں بنیادی طور پہ. جب بھی آپ نکلیں تو آپ کے رفقا میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیں. 2 بھی ہوں تو کوئی ایک امیر ہو جائے. ایک امیر ہونا چاہیے، 2 بھی ہو تو ایک امیر ہونا چاہیے. بہترین ہو گیا. علامہ صاحب آئیے اب ذرا لوگوں کو، سننے والوں کو، اور یہ بڑا زبردست مطلب آج سمجھ لیجیے کہ تربیتی پروگرام اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ چلو جی ہم نے جانا ہے حیدرآباد جانا ہے، ہم نے لاہور جانا ہے، ہم نے پنجاب جانا ہے، ہم نے سندھ جانا ہے، گاڑی وہ سامان رکھا، اگنیشن آن کیا، نکل گئے جی. اب وہ جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس سفر کے، اس میں ظاہر ہے سفر کی جو ابتدا سے پہلے ظاہر ہے جو دعا ہے اس کو کس انداز سے ادا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. پھر سواری میں سوار ہوتے وقت، اب ظاہر ہم کاروں میں یا بائک پہ واٹس ایور بس وغیرہ میں سوار ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے. جہاں ہم نے جا کر اسٹے کرنا ہے وہاں پر بھی کوئی خاص ہم نے دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے، دوران سفر بہت سے لوگ جو ہیں مغلظات میں لگے رہتے ہیں، خرافات میں لگے رہتے ہیں، وہ LCDs جو ہے آن ہوتی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اسی دوران ہائی وے پہ کہیں جا کے جو ہے اگر انسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ چلا آپ اسی دوران جو ہے خدا نخواستہ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے اگر شریعت کی پاسداری ہو رہی ہو تو کس انداز سے ہونی چاہیے، تو آپ کا پورا سفر کتنا بابرکت ہو جاتا ہے، بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا. بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کل کے اعتبار سے کہ آج کل سفر، پہلے ادوار میں تو سفر بہت طویل اور بہت مشکل ہوا کرتا تھا تو کم ہوتا تھا. آج کل کے دور میں سفر بڑا آسان ہے اور تیزی سے ہوتا ہے، تو ہر ایک کی زندگی میں سفر روزانہ ہی شامل ہوتا ہے. اور یہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو معلق ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان مصیبتوں سے ہمیں حفاظت عطا فرماتا ہے. تو ان دعاؤں کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں عطا فرمائی وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ عطا فرمائی ہیں کہ جب گھر سے باہر نکل رہے ہوں سفر کے لیے تو اس وقت کیا دعا کرنی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، او ازل او ازل، یا میں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، او اظلم او اظلم، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علی، یا میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ پر جہالت کو مسلط کر دیا جائے. کتنی کمپریہنسو دعا، کتنی کمپریہنسو، ہر اعتبار سے کور کیا کہ نہ میں گمراہ ہوں نہ گمراہ کروں، اور نہ مجھ پر جہالت مسلط ہو اور نہ میں دوسروں کے لیے جہالت کا باعث اور سبب بنوں. 5 باتیں میں نے آپ سے پوچھنی. ایک بات پہلی تو یہ کہ رات کی تاریکی میں سفر کرنا کیسا. دوسری بات دوران سفر کن امور کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات کن کن اذکار کا کرنا چاہیے، مطلب ہمیں کیا جانا چاہیے. چوتھی بات جو ہے اگر ہم کسی اجنبی مسافر کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور 5ویں بات سفر سے جلدی واپس آنے کی کوشش کرنے کو کیوں فرمایا گیا، بتائیے. دیکھیں سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں سفر کو لازم پکڑ لو. اچھا، کیونکہ رات میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اچھا سبحان. اب اس حدیث کی شرح حدیث کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے رات میں سفر کرنے میں ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ نبی کریم جس زمانے میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اگرچہ یہ ہے تو قیامت تک، لیکن اس دور میں جو اسفار ہوتے تھے وہ جانوروں پر ہوتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر. تو رات میں سفر کرنا یہ جانور کے لیے بھی آسان ہے اور انسان کے لیے بھی آسان ہے. اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے. اور آپ نے میں نے اسفار کیے ہیں کہ رات میں بعض اوقات ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پر تھے اور ابھی یہاں پہنچ گئے، اتنے جلدی کیسے آ گئے. تو وہ جو نبی کریم کا فرمان ہے اس کا اثر ہمیں خود اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ رات میں کیا تو اس میں اللہ نے ایک برکت رکھی. تو ایک حدیث مبارکہ آ گئی اور یہ استحبابی حکم ہے، اگر کوئی دن میں بھی سفر کر لیتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران سفر میں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے. بہت اہم سوال ہے. دیکھیں آج کے دور میں اسفار کا انداز بدل گیا ہے. آپ ریل کے ذریعے سفر کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو
پہ جاتے ہیں یا پھر آپ جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں، لب لباب اس کا یہ ہے کہ مسافر پر لازم ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ویری گڈ، اور کسی مقام پر وہ اگر کسی کے کام آ سکتا ہے تو اس کے کام آئے۔ ویری گڈ۔ آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہے، ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ بورڈنگ کہاں سے کرانی ہے، لگیج کہاں پر ہوگا، پہنچنا کہاں پر ہے، کس گیٹ نمبر پر، تو اگر ہم اسے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو ہماری ذات میں کون سا فرق آ جائے بالکل نہیں آئے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایئرپورٹس کے اوپر ایک خود غرضی آپ کو نظر آتی ہے، آقا کریم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ایک، یعنی سفر کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ کسی کی سواری چلنے کے اندر کمزور ہے اور وہ پیچھے رہ رہی ہے، تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس کی سواری کو ہانک کر اس قافلے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی میں پرسنالٹی ہوں، میں کیسے مسکرا کے دیکھوں، مجھ سے پوچھنے آ گیا ہے تو میں کیوں مسکرا کے بات کروں، کوئی بیچارہ بوڑھا بیٹھا ہے میں اسے پانی لا کے کیوں دوں، اب وہی دیکھے کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سواری کو ہانک رہے ہیں۔ تو اگر مجھے یاد ہے ایک بار 2011 کی بات ہے جدہ میں، آپ جانتے ہیں بڑے سادے سے لوگ آتے ہیں تو انہوں نے رش کے اندر جو نا گھبرا جاتے ہیں، تو انہوں نے لائن وائن آگے پیچھے کی، تو شرطا جو تھا اس نے بعض خواتین سے پاسپورٹ لے لیے اور وہ کھینچنے کے اندر ایک صفحہ پھٹ بھی گیا، وہ سب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، تو میں آگے بڑھا اور میں، حالانکہ میرا مسئلہ نہیں تھا، میں آگے بڑھ کے شرطے سے میں نے بات کی مسکراتے ہوئے، اور میں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ سادے لوگ ہیں، آپ اس طرح انہیں ٹریٹ نہ کریں اور مہربانی کر کے آپ پاسپورٹ دے دیں۔ آپ یقین کیجئے 2 جملے کے اس نے پاسپورٹ دے دیے اور پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیے۔ اب میں اگر اپنی جگہ پر کھڑا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب ہم جہاز میں بیٹھے تو ان لوگوں نے وہاں پر بھی میرا شکریہ ادا کیا، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا۔ بالکل، تو یہ بطور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ زندگی میں سفر کے دوران ایسے موقع بہت آتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو نیکی کا موقع ملے وہاں پر آپ نیکی کر لیجیے۔ اذکار کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے اور درود پاک سے تر، اور آج کے پرفتن دور میں تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کو ایسے مناظر مل رہے ہوتے ہیں، ایسا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس میں قلب کی شقاوت بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کی تسبیح چل رہی ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ 2 چیزیں تھام لو، پرسکون رہو گے، تسبیح اور مصلی۔ یہ آج کے پرفتن دور میں بہترین ہے، تو درود پاک اور ذکر اللہ کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ جہاں پر آپ جانب بلندی جا رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھیں، جانب پستی اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں، درمیان میں ہیں تو الحمدللہ پڑھیں، پھر دیگر جو دعائیں علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں ان دعاؤں کو شامل لگائیں۔ جیسے ہمارے یہاں تو ظاہر ہے اگر آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں تو اگر بس میں ٹریول، بس والے کو کہتے ہیں گانے مت لگائیں بھائی، 2-4 اگر لوگ آواز اٹھا دیں تو اس میں ان سے کہے بھائی ہم خاموش رہیں گے، آپ تلاوت لگا دیں، یا کم از کم اپنے ذوق کے لیے نعت لگوا لیں، اسی طرح گاڑی کے اندر ذوق کے لیے نعت لگوا لیں تو وہ ایک ذوق بھی پیدا ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ اذکار بھی چلتے رہیں گے۔ میں یوں اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں سفر جو ہے نا وہ بڑے ریلیکس طریقے سے کریں اور بڑے مزے کے ساتھ کریں، بہتے ہوئے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ الجھے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ کریں اور اپنے سفر کو انجوائے بھی کریں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بعض جگہوں پر کہا گیا کہ سافروا تصحوا، سفر کرو صحت مل جائے گی، اور آقا کریم نے تو ایک موقع پر بعض ایسے لوگ تھے جو مدینہ المنورہ میں آ کے رہے تو آقا کریم نے انہیں جنگل میں جا کر رہنے کا حکم دیا چونکہ ان کے مزاج ایسے تھے تاکہ اس مزاج کی وجہ سے انہیں صحت مل جائے۔ تو سفر جو ہے نا وہ آپ کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، دو باتیں ایک تو یہ کہ کسی اگر اجنبی مسافر کو کوئی شخص دیکھے، ہوتا ہے نا آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت سے لوگ ٹکراتے ہیں، تو وہ جو ٹکراتے ہیں ان کے بھی آپ میں سوال کر رہا ہوں، ان کو بیسیکلی کیا مطلب کرنا چاہیے ان کے لیے؟ اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ سفر جو ہے اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ جلدی واپس کرو، جلدی کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں انما المؤمنون اخوہ، جہاں پر بھی آپ کو اجنبی مسافر ملتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ اخوت کا تعلق تو ہے، تو پرتپاک ملاقات ہونی چاہیے اور قربانی دینے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کر بھی جاتا ہے تو آپ کو لائن میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آج حالات اسفار کے بدل چکے ہیں، تو تھوڑی سی آپ وسعت دیں گے نا تو آپ کو وہیں پر عزت بھی ملے گی اور اطمینان قلبی بھی نصیب ہوگی۔ تو اس چیز کا خیال جانبین سے رکھیں کہ جو مقیم ہے وہ مسافر کو خوش آمدید کہے اور جو مسافر ہے وہ مقیم کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ مسافر کو چاہیے کہ وہ زیادہ جگہ نہ گھیرے، جگہ کے حوالے سے بھی حکم دیا گیا کہ رخصت دے۔ آخری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ جلدی آنے کا حکم کیوں دیا گیا، کیونکہ گھر کو آنا ہے،
بچے منتظر ہیں، اپنے دیار کی اپنی مٹی کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہے، اور چونکہ آپ نے سفر کیا ہے تو اس میں کلفت سفر ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو اس لیے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے گھروں کی طرف جلدی لوٹنے کا حکم دیا کہ چونکہ سفر کام سے تھا، جب تمہارا کام ہو گیا یا تم نے مشاہدات کرنے تھے، مشاہدہ ہو گیا، تو اب گھر کی طرف لوٹو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب گھر کی طرف لوٹنا ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی محبت ہوتی ہے، ایک اپنی الفت ہوتی ہے، گویا کہ آپ کا ملک جو آپ کی مٹی ہے اور آپ کا گھر، آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ سفر میں بعض اوقات حادثاتی موت ہوتی ہے، تو آقا کریم نے اس سے پناہ مانگی حادثاتی موت سے۔ تو جب آپ کا کام ہو گیا تو آپ جلد از جلد گھر پہنچیں، انشاءاللہ سفر بھی برکت والا ہوگا اور حدر بھی برکت والا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی۔ آخر میں جاتے ہوئے صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہوئے بڑا ان کو بعد میں جا کے ہوش آتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، نہ ٹائر کی ہوا چیک کراتے ہیں، نہ ریڈیٹر کا پانی چیک کرتے ہیں۔ تو بھیا جب بھی نکلا کریں، یہ میری خاص طور پر نصیحت ان نوجوانوں سے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، آج کل تو وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو سب سے پہلے جا کے ٹائر چیک کروایا کریں اپنے کہ اس کی ہوا پورے مطلب چاروں ٹائروں کی ہوا پراپر ہے، ریڈیٹر کا پانی پراپر چیک کیا کریں، اس کا آئل خاص طور پہ چیک کیا کریں۔ اس کے بعد کسی سفر پہ جو طریقہ کار سنت بتائے، جو سنت طریقہ بتلائے نا، اس پہ عمل کرتے ہوئے نکلیں، انشاءاللہ ہمیشہ برکت ہی برکت رہے گی اور خیر رہے گی۔ کتاب الشفا سفر کی آسانی کا وظیفہ آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو 7 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتاح ہو پڑھ کر اپنے اوپر اپنے آپ پر دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سفر جو ہے انشاءاللہ آسان کر دے گا اور ہر قسم کی سفر کی تنگی جو ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ راستے سے پہلے ساتھی کو اور گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو۔ کیا حکمت ہے صاحب!